دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم۔ دعوت اسلامی اس وقت 92 سے زائد شعبوں میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ مدنی مذاکروں کا انعقاد بھی ہوتا ہے، جن میں عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت، طبابت و روحانیت وغیرہ مختلف موضوعات پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ یہ جوابات خود امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ دیتے ہیں۔ افطاری کرنے کے لیے سگنل توڑنا، افطاری کے لیے کوئی جگہ مخصوص تو نہیں ہے۔ افطاری راستے میں بھی ہو سکتی ہے، ٹرین میں بھی لوگ افطاریاں کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں بھی کرتے ہیں، کیا کریں؟ ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہوائی جہاز میں ہی افطاری کرے گا، تو اس لیے یہ بودا عذر ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ افطاری کرنی ہے، جلدی ہے، تو نفس کے لیے بھاگم بھاگ کر رہا ہے۔ کسی کی جان کا خطرہ تھوڑی کہ چلو سگنل توڑ دیا، کہ اس سے بڑا کام ہے کہ کسی کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، اگر سگنل نہیں توڑے گا تو وہ مر جائے گا۔ ایسی صورت تو ہے نہیں ہے، جیسے کہ ایمبولینس، فائر بریگیڈ، ان لوگوں کو سگنل توڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ عز وجل ملک بھر میں مختلف مقامات پر دارالافتاء اہل سنت قائم ہیں، جہاں دعوت اسلامی سے وابستہ مفتیان کرام اور علماء اہل سنت مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اب تادم بیان پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود دارالافتاء اہل سنت کی 10 شاخوں سے ماہانہ کم و بیش 45,000 سے زائد جوابات دارالافتاء سے جاری کیے جاتے ہیں، جن میں انٹرنیٹ پر جاری ہونے والے فتاوی بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہزارہ اسلامی بھائی ٹیلی فون کے ذریعے نیز بالمشافہ اپنے درپیش مسائل کا حل پاتے اور اپنے معاملات کو شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے زیر انتظام جامعۃ المدینہ کی سب سے پہلی شاخ 1995 سنہ عیسوی میں نیو کراچی کے علاقے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی باب المدینہ کراچی کی دوسری منزل میں کھولی گئی۔ تادم بیان 15 شعبان المعظم 1435 سنہ ہجری 162 جامعات المدینہ للبنین قائم ہیں۔ ان کے ذریعے کم و بیش 10,916 طلبہ اسلامی بھائیوں کو حسب ضرورت قیام و طعام کی سہولتوں کے ساتھ درس نظامی یعنی عالم کورس، اور یوں ہی جامعات المدینہ للبنات یعنی اسلامی بہنوں کے جامعات کی تعداد 184 ہے، جس میں تقریباً 8,516 اسلامی بہنوں کو عالمہ کورس کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک طالب العلم پر ماہانہ تقریباً 3,125 روپے اور سالانہ تقریباً 37,500 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ سے سند فراغت حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کے نام کے ساتھ مدنی لکھا اور بولا جاتا ہے۔ باب المدینہ کراچی کے اندر عاشقان رسول مدنی قافلے کے مسافر بننا شروع ہوئے، اور دعوت اسلامی کا پہلا مدنی قافلہ باب الاسلام سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کی طرف روانہ ہوا۔ مدنی قافلوں کی بہاریں سوئے پنجاب بڑھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے دعوت اسلامی کا پیغام خیبر پختونخوا، کشمیر اور بلوچستان سے ہوتا ہوا دیگر ممالک تک جا پہنچا، اور اب تک یعنی 2014 سنہ عیسوی 1435 سنہ ہجری میں کم و بیش 200 ممالک مثلاً UK، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، ہند، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ مکتبۃ المدینہ اور المدینہ العلمیہ، ان دونوں اداروں کے ذریعے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اور دیگر علماء اہل سنت کی کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو کر لاکھوں لاکھ کی تعداد میں عوام کے ہاتھوں میں پہنچ کر سنتوں کے پھول کھلا رہی ہیں۔ نیز سنتوں بھرے بیانات اور مدنی مذاکروں کی لاکھوں آڈیو اور ویڈیو CDs دنیا بھر میں پہنچی اور پہنچ رہی ہیں۔ مدنی انعامات اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور طلبہ کو فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور اخلاقیات کا پابند بنانے اور مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال سے بچانے کے لیے مدنی انعامات کی صورت میں ایک نظام عمل دیا گیا ہے۔ دارالمدینہ الحمدللہ عز وجل دارالمدینہ کے نام سے 25 صفر المظفر 1432 سنہ ہجری بمطابق 31 جنوری 2011 کو ایک اور نہایت اہم شعبہ قائم ہوا، جس کا مقصد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
نوخیز نسل کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ یہ تعلیم بھی مفت دی جاتی ہے۔ مدرسۃ المدینہ الحمدللہ عز وجل اس وقت دنیا بھر میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے 1900 سے زائد مدارس المدینہ قائم ہیں۔ مدارس المدینہ میں مدنی منع اور مدنی منیاں الگ الگ نہ صرف قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں بلکہ نماز، روزے جیسے فرائض و واجبات کی معلومات اور مستحبات پر عمل کا جذبہ بھی پاتے ہیں۔ پاکستان میں تادم بیان 92,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیوں کو حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک مقیم مدنی منع پر ماہانہ اوسطاً 3,000 سے زائد اور غیر مقیم پر 600 روپے سے زائد خرچ ہوتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن الحمدللہ عز وجل اس شعبے کے تحت دنیا کے مختلف ممالک سے اسلامی بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے نہ صرف درست مخارج کے ساتھ فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں بلکہ انہیں بنیادی اسلامی معلومات، وضو، غسل، تیمم، اذان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ کے احکامات سکھانے کی ترکیب بھی ہے۔ اس خدمت کے عوض طالب العلم سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی۔ مجلس تراجم مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے مختلف رسالوں کے جدا جدا زبانوں میں تراجم کر کے اسے دنیا کے کئی ممالک میں بھیجنے کی ترکیب کی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز وجل اس وقت دنیا کی تقریباً 18 زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں۔ عربی، فارسی، انگریزی، فرینچ یعنی فرانسیسی، سواحلی، تامل، سنگلا، چائنیز، ہندی، گجراتی، کریول، جرمن، اسپینش، رشین، بنگلہ، ہاؤسا، پشتو، سندھی، ڈینش، گریک، اٹالین اور ترکش۔ مجلس خدام المساجد ملک و بیرون ملک متعدد مساجد کی تعمیرات کا ہر وقت سلسلہ رہتا ہے۔ کئی شہروں میں مدنی مراکز فیضان مدینہ کی تعمیرات کا کام بھی جاری ہے۔ خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے۔ گونگے، بہرے اور نابینا یعنی خصوصی اسلامی بھائی، ان کے اندر بھی مدنی کام ہو رہا ہے اور ان کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے رہتے ہیں۔ نیز نابینا اور گونگے بہروں میں مدنی کام بڑھانے کے لیے اشاروں کی زبان سکھانے کے لیے عمومی یعنی نارمل اسلامی بھائی میں وقتاً فوقتاً 30 دن کے کورسز بنام قفل مدینہ کورس کروائے جاتے ہیں۔ مجلس اصلاح برائے قیدیان قیدیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جیل خانوں میں بھی مدنی کام کی ترکیب ہے۔ کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں کو عالم بنانے کے لیے جامعۃ المدینہ کا بھی سلسلہ ہے۔ اجتماعی اعتکاف دنیا کی بے شمار مساجد میں ماہ رمضان المبارک کے 30 دن اور آخری عشرے میں اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان میں ہزارہ اسلامی بھائی علم دین حاصل کرتے سنتوں کی تربیت پاتے ہیں۔ نیز کئی معتکفین چاند رات ہی سے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جاتے ہیں۔ مجلس IT الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی نے جدید ٹیکنالوجی کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بھرپور استعمال کیا، جس کی ایک مثال دعوت اسلامی کی مجلس IT ہے، جو نہ صرف انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی .net، about محمد .net، امام احمد رضا .com، امیر اہل سنت .net، مدنی انعامات .net کے ذریعے پیغام دعوت اسلامی عام کرتی ہے۔ مجلس علاج محدود پیمانے پر شفا خانے بھی قائم ہیں، جہاں بیمار طلبہ اور مدنی عملے کا مفت علاج کیا جاتا ہے، ضرورتاً داخل بھی کرتے ہیں۔ نیز حسب ضرورت بڑے اسپتالوں کے ذریعے بھی علاج کی ترکیب بنائی جاتی ہے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ الحمدللہ عز وجل اس وقت مجلس کی طرف سے بلا مبالغہ لاکھوں تعویذات، تعزیت، عیادت اور تسلی نامے بھیجے جا چکے ہیں۔ مدنی چینل ملک و بیرون ملک اس کی بہاریں جو بنوں پر ہیں۔ کئی کفار دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، نہ جانے کتنے بے نمازی بنے، متعدد افراد گناہوں سے تائب ہوئے اور سنتوں بھری زندگی کا آغاز کیا۔ الحمدللہ عز وجل یہ ایک ایسا 100% اسلامی چینل ہے
کہ اس کے ذریعے گھر بیٹھے اچھا خاصا علم دین سیکھا جا سکتا ہے۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں کی خوب خدمت کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ان شعبوں سے کئی ہزار اسلامی بھائی بطور اجیر وابستہ ہیں۔ ان شعبوں کے اخراجات مدنی عطیات یعنی فنڈز سے پورے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کے لیے مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اپنے عطیات ان اکاؤنٹ نمبرز میں جمع کروائیں۔ اکاؤنٹ برائے صدقات نافلہ 0388415310000263۔ ٹائٹل اکاؤنٹ دعوت اسلامی مسلم کمرشل بینک، کلاتھ مارکیٹ برانچ، کراچی، برانچ کوڈ 0063۔ اکاؤنٹ برائے زکوٰۃ و صدقات واجبہ 03851411000260۔ ٹائٹل اکاؤنٹ دعوت اسلامی مسلم کمرشل بینک، کلاتھ مارکیٹ برانچ، کراچی، برانچ کوڈ 0063۔ دعوت اسلامی کی قیوم۔